الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 28ویں سپارے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں مختلف سور ہیں۔ پہلی ہے سورۃ المجادلہ، یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ احکام اکثر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کو اپنی والدہ کی مثل کہہ دے، محرمہ کی مثل، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، میری باپ کی مثل ہے، اور بہن کی مثل ہے، تو وہ زہار ہے۔ اسی طرح ایسا کوئی جسمانی عضو جس کو ذکر کر کے جزو ذکر کر کے کل مراد لیا جائے، جسے عرب لوگ کہتے تھے ہم نے گردن آزاد کر دی، غلام آزاد کرنے کو گردن آزاد کرنا، تو گردن کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ کیوں دیا؟ اپنی زوجہ کو اس طرح تشبیہ دی، یا زوجہ کے جسم کا وہ حصہ کہ محرم کے جسم کے اس حصے پر نگاہ ڈالنا جائز نہ ہو، جیسے پشت ہے، پیٹھ جس کو کہتے ہیں، تو اگر یوں کہا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی مثل ہے یا بہن کی، تو یہ زہار ہو جاتا ہے۔ زہار کا مطلب اب یہ ہوگا کہ بیوی وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہ کیا جائے، اور اس کے کفارہ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں میں ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، کہ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں تو تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں، بے شک تمہاری مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر ایسا کہہ دے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر وہ اپنے اس قول کی طرف لوٹتے ہیں جو ان کی زبان سے نکل گیا، تو ان پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی زوجہ کے قریب آنے سے پہلے غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن لم یجد، اگر کوئی غلام نہ پائے تو پھر 2 مہینوں کے پائے در پہ روزے رکھے اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر فرمایا فمن لم یستطع، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جیسے روزے کا کفارہ آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح یہ زہار کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، پہلی 2 جو سزائیں اللہ نے بیان فرمائی ان میں حکم یہ ہے کہ زوجہ کو چھونے سے پہلے کفارہ ادا کیا جائے، لیکن جو تیسرا بیان فرمایا کھانا کھلانے کا جو مسئلہ ہے، اس میں یہ شرط نہیں لگائی، تو اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ مثلا کسی نے روزوں کے ذریعے کفارہ شروع کیا اور 30 روزے یا 40 روزے کیے اور پھر وہ زوجہ کو اس نے چھو لیا، یعنی مراد ہے کہ جسمانی تعلق قائم ہوا، تو نئے سرے سے اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن کھانا کھلانے میں چونکہ یہ قید نہیں ہے، اس لیے مثال کے طور پہ اگر 40-50 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اب 60 تک نہیں پہنچے تھے کہ جسمانی تعلق قائم ہو گیا، تو یہ مناسب تو نہیں تھا، لیکن کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بعد والے اور کھانا کھلانا ملا لے اس کے ساتھ، پورے 60 کو کھلا دے تو ختم۔ تو یہ اب اس سے ایک مسئلہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر بیوی کو غلطی سے بہن کہہ دیا تو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ جو کزنز ہوتے ہیں اکثر ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے کہتے ہیں، وہ جیسے اکرم تھا کوئی کزن تو اکرم بھائی معروف ہے، اب وہ شادی ہو گئی، اب وہ اسی پرانے روٹین میں بول دیجیے اکرم بھائی ذرا چائے تو پکڑنا، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی، بھائی کہہ دیا۔ اسی طرح جو ہوتا ہے وہ بہن کہنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ زوجہ کو بہن کہہ دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف بہن کہنے سے ہی۔ میں نے آپ کو بتایا کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کو کریں گے تو زہار ہوگا، ورنہ نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر 22ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایمان کا امتحان ذکر فرمایا ہے کہ جو
اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے کی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان سے دوستی نہ کی جائے، چاہے وہ ہمارے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ دیگر رشتہ دار ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ پہلے اس کو سماعت فرما لیں، پھر اس پہ کچھ بات عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما، اے حبیب آپ کوئی ایسی قوم نہ پائیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادون، پھر وہ محبت کرے ان لوگوں سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں کہ جو محبت ان لوگوں سے رکھے جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، تو آپ ایسی قوم کو نہ پائیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ رشتہ دار تمہارے آباء و اجداد میں سے ہوں، او ابناءہم، یا تمہارے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا تمہارے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا دیگر خاندان والے ہوں۔ جب ایسا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی پختگی فرما دی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی تائید فرمائی ہے۔ اب روح کے ساتھ تائید مطلب خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگرچہ اس آیت کا نزول خاص صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہوا، کیونکہ صحابہ کرام وہ تھے جو امتحانات میں بالکل پورے اترے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو وہی لوگ ان کے سامنے تھے جو ان کے آباء و اجداد میں سے تھے، ان کے رشتہ دار تھے یہ، لیکن یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں لغزش پیدا نہیں ہوئی، کسی کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا، کسی کو اپنی برادری اور خاندان یاد نہیں آیا۔ جب وہ اسلام کے خلاف آئے تو ان کا مقابلہ کیا۔ تو یہ خاص صحابہ کے لیے ہے، لیکن حکم عام ہے جیسے آپ کو بارہا بتایا۔ لہذا اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارے خاندان میں کوئی گستاخ رسول پیدا ہو جائے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابہ کرام کا گستاخ پیدا ہو جائے، تو اولاً تو نرمی کے ساتھ اس کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہم بعض اوقات ہائپر ہو جاتے ہیں اور فوراً مطلب آخری حدود کو پھلانگنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا بھئی یہ کافر قرار دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اگر اس کا فعل اتنا خراب ہے کہ حکم کفر لگتا ہے تو وہ حکم لگانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شروع میں ایسا رویہ رکھنا کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، توبہ کی طرف آ جائے، یہی مطلوب حکمت ہے شریعت کی طرف سے۔ ہم بعض پر دھکا دے کر کسی کو بہت زیادہ دور کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ اور زیادہ خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اولاً کوشش کریں، لیکن کوئی اس پہ اصرار کرے اور باز نہ آئے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بہنوئی ہے یا چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، وہ باپ ہے، وہ کوئی اور رشتہ دار ہے۔ پھر حکم شرع یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں پر اللہ نے ایمان کو ثبت فرما دیا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، کیونکہ آخرت میں ہمارا بہنوئی، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے دیگر رشتہ دار ہمیں جنت نہیں دلوائیں گے، یہ ہماری سفارش نہیں کریں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے حکم سے جنت ملے گی۔ اس لیے دنیاوی تقاضے بعض اوقات پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہماری بعض اوقات دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو گستاخ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے دوستی نبھاتے رہتے ہیں، نہیں یار وہ بچپن سے دوست ہے، نہیں یار وہ کاروبار ساتھ کرتا ہے، نہیں یار محلے میں ساتھ رہتا ہے، بلڈنگ میں ساتھ رہتا ہے، سامنے فلیٹ ہے، اب دیکھو نا یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سے گزریں اور ارے بھائی اگر کوئی آپ کے والد صاحب کو یا آپ کی والدہ کو بھرے بازار میں خراب سی گالی دے دے اور گندا سے الزام لگا دے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے سامنے فلیٹ پہ رہنے کا تقاضا کیا ہے، پھر تو آپ کبھی بھی اس سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کریں گے۔
وہ نظر آئے گا تو زور سے دروازہ بند کر دیں گے. اب وہ مروت کہاں چلی گئی؟ یعنی باپ کو گالی دیں، ماں کو مرولا کہیں تو پھر کوئی مروت نہیں، لیکن رسول کو کچھ کہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار دیکھو نا، بے مروتی بھی تو مناسب نہیں ہے. تو پھر میدان معاشر میں اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، یہ بھی مدنی آیت ہے. اس میں بہت ساری آیات ہیں، اب یقینی سی بات ہے ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے ہم مختصر آیات لے لیتے ہیں، اور ہر مضمون کو ذکر کرنا بھی مطلب وقت بہت اس کا تقاضا کرتا ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے ایک آیت اس میں 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اور یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اس کو لو، وہ مال غنیمت کی شکل میں ہو، صبر و سکون کے ساتھ لے لو، یا شرعی احکام کی شکل میں ہے تو اس کو اخذ کرو. اخذ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے مسلمانوں نے جی ٹھیک ہے جی بیان کریں احکام، سنیں اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ صدق دل سے اس کو قبول کرو اور جو حکم کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، یہ انتہائی ضروری. اور دوسرا فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول تمہیں منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم بعض اوقات ایک راستہ اختیار کرتے ہیں اچھائی کا راستہ، وہ اچھی چیز ہے جی، نماز پڑھ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، شب قدر کی عبادات معلوم کر رہے ہیں. لیکن جو دوسرا جنت کا راستہ ہے، منکرات کو چھوڑنا، برائیوں کو چھوڑنا، گناہ سے بچنا، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی. ان گناہوں کے ساتھ ساتھ یعنی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ سلسلہ گناہ بھی جاری ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار تھوڑا بہت تو چلتا ہے، مطلب ہمارا نفس ہمیں سمجھاتا ہے کوئی بات نہیں، بد نگاہی ہو رہی کوئی بات نہیں، خراب خیالات تھوڑا بہت چلتے ہیں، اسی طرح اور برے اعمال ہمارے. لیکن ہم نماز بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہر سال حج بھی تو کر لیتے ہیں، رمضان میں عمرہ بھی تو کر لیتے ہیں. یوں ہمیں اطمینان دلایا جاتا ہے کہ اگر اللہ رسول کی تھوڑی بہت نافرمانی کر بھی لی تو کوئی بات نہیں. لیکن کامل مومن وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور تھوڑے بہت نیک اعمال کر کے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو میں نے راضی کر لیا. بلکہ کاملیت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو کیا جائے، اور جس کام سے منع فرمایا اس کام سے روکا جائے. اور یہ آیت حجیت حدیث کی بھی، یہ حجت حدیث ہے، یعنی حدیث کی ایک دلیل ہے کہ حدیث باقاعدہ حجت ہے، ایک شرعی دلیل ہے. اگر سب کچھ قرآن میں ہوتا اور قرآن سے یہ اخذ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ جو یہ رسول تمہیں دے اس کو لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب ہے بعض احکام ایسے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے احکام ہیں جو اس میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی بیان فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی کے بیان کردہ احکامات پر مطلع ہونے کے لیے حدیث کا مطالعہ ضروری ہوا. اس کا مطلب ہے کہ حدیث ایک شرعی حجت ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کچھ نہیں ہے بس قرآن ہے، حدیث ہم وہی مانیں گے جس کا مضمون کسی قرآنی آیت کے مضمون کے موافق ہوگا، یہ گمراہی ہے. اچھی طریقے یاد رکھیں، حدیث میں ہزارہا ایسے مضامین آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بیان نہیں فرمایا ہے. اور واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس کی وضاحت پہلے میں نے آپ کو کی ہوئی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ناراضگی سے، اس کی خفیہ تدبیر سے، اس کے عذابات سے. بری موت سے ڈرنا بھی اللہ سے ڈرنا ہے، عذابات قبر سے ڈرنا بھی اللہ سے ڈرنا ہے، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی، پل صراط پر کٹ کے جہنم میں گرنا اور خود جہنم سے ڈرنا، یہ اللہ سے ہی ڈرنا ہے. تو جہاں قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ان تمام امور سے ڈرو، یہ تمہارے کہیں خلاف نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18ویں آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب آپ غور فرمائیں، ذرا اس آیت کے اسلوب دیکھیں. پہلے بیان فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر آگے فرمایا اور اللہ سے ڈرو، یعنی کتنا ڈرنے کا حکم ہے. اب اس سے ہمیں دو چیزیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جب انہیں عذاب قبر سے ڈرائیں، جہنم کی آگ سے ڈرائیں، کہتے ہیں یار زیادہ مت ڈراؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم اتنا ڈراتے رہتے ہو. تو یہ کوئی مطلب یہ مولوی صاحب کی اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں، تو اللہ ڈرا رہا ہے.
اور کتنی تکرار ہے، ابھی پچھلی آیت میں ہوا، پھر اسی آیت میں 2 جگہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، پورے قرآن میں ڈرنے کا حکم دیا۔ ایک تو یہ مطلب ہیلا بہانا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بعض اتنے بے خوف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت سے ڈراؤ، کیا ہوگا؟ اللہ جہنم میں ڈال دے گا نا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، تو عذاب قبر ہو جائے گا نا، مجھے ہوگا نا، تمہیں کیا مصیبت، میں عذاب قبر بھگتوں گا۔ یعنی بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لہجے میں سختی، استحکام، تھوڑا اپنا اعتماد کے ساتھ گفتگو کر کے سامنے والے کو ثابت کرنا کہ فقیر بہت بہادر آدمی ہے، یہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں مطلوب شرع ہے خوف سے آدمی پانی ہو جائے، نرم ہو جائے، جھک جائے، عاجزی آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم مجھے حالت غضب میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دیا کرو، اور ایسی ہوتا اگر آپ جلال میں تشریف لاتے کوئی عذاب کی آیت پڑھتا ایک دم نرم ہو جاتے تھے، ایک دم۔ ایک دفعہ تو اونٹ پہ سوار تھے، کسی نے عذاب کی آیت پڑھ دی تو اونٹ سے زمین پہ تشریف لے آئے نیچے، خوف خدا کے رسول، اور 1 مہینے بیمار رہے۔ اتنا دل پر اثر قبول کرتے تھے اللہ کے عذاب کا، کیونکہ وہ اللہ کی بے نیازی کو جانتے تھے۔ اور یہ ایسا شخص جس کے 5000 کا نوٹ گر جائے تو اتنا سا منہ نکل آئے، تھوڑی کاروباری ڈیلنگ اگر اس کی ناکام ہو جائے تو کھانا کھانے کو دل نہ چاہے، کئی کہ راتوں تک اس کو نیندیں نہ آئیں، اور بہادر اتنا بنے اللہ کا عذاب، ارے دیکھ لیں گے بھائی اللہ کا عذاب، تمہاری اوقات کیا ہے بھائی، خدا کا خوف کرو۔ اس کے علاوہ ایسے اشعار پر بالکل نہ جھومیں، بالکل توجہ نہ کریں جن میں اللہ کے عذاب کو ہلکا کر کے بیان کیا گیا ہو اور مقابلے میں یوں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی پہ بڑا اعتماد ہے۔ جیسے ایسے اشعار جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں میدان معاشر میں آؤں گا تو جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا، بڑا جلالی ہو بھائی تم، آئے گا تو اپنے حرکتیں تو دیکھو، اور تمہیں دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ جائے گا، شرم کرو ذرا۔ منکر نکیر مجھے دیکھ کر کہیں گے یہ تو سرکار کا غلام ہے، واپس چلے جائیں گے۔ ایسے تصوراتی چیزیں قبر کے بارے میں، میدان معاشر کے بارے میں از خود ایجاد کرنا، جو حدیث، جو مفہوم حدیث اور قرآن میں بیان نہیں ہوا، یاد رکھیں یہ عقیدہ بگاڑے گا۔ یہ میری کلپ آپ نوٹ کر لیں یہ بات کہ جو قرآن اور حدیث میں تصور نہیں پیش کیا گیا، آپ چاہے اپنا حسن ظن قائم کر کے اس تصور کو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جو مضامین قرآن یا حدیث میں آ گئے ان کو ہمارے اکابرین نے اشعار کی شکل میں ڈھالا ہے، جیسے میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے کئی مقامات پر ایسا کیا۔ لیکن جیسے میں قبر میں جاؤں گا، منکر نہیں کرائیں گے، میں نعت سنا دوں گا سرکار کی۔ ارے بھائی تمہیں ہوش ہوگا وہاں پر کہ تم نعت سنا دو گے؟ یہاں پہ بھی بم پھٹے تم نعت کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ لنگر ہی تقسیم ہو جائے تو نعت چھوڑ کے بھاگ جائے گی قوم ہماری، جا کے بریانی کھانے لگ جائے گی، تو باقی تو دور کی بات ہے کہ کوئی گولیاں چل جائیں، ادھر ادھر ہو جائے تو پورے پورے اسٹیج خالی ہو جائیں گے۔ یہ کیا آپ تصور دے رہے ہیں قوم کو؟ بے خوفی کا تصور، عذاب سے نہ ڈرو، میدان معاشر نہ ڈرو، ابھی ہم وہاں ہوں گے تو ہمارے سرکار بھی تو وہاں ہوں گے، بالکل میرے سرکار ہوں گے، کرم فرمائیں گے سب کچھ، لیکن ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کے دل سے اللہ کے عذاب کا خوف کم ہو اور وہ بے خوفی کی طرف بڑھیں، یہ مطلوب شرع نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی بے خوفی کے بارے میں ارشاد فرماتا، جا بجا بیان فرمایا۔ ہاں، ساتھ یہ بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، اچھی طرح اپنی کیفیت دیکھیے گا، خوف ہوگا تو ہم گناہ سے بچیں گے، خوف نہ ہو تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ خوف چاہے مخلوق کا ہو چاہے خالق کا ہو، انسان گناہ سے بچے گا۔ لیکن جب مخلوق کا خوف دل سے نکلتا ہے، خالق کا نکلتا ہے، تب ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں جب خالق کا خوف نہیں ہوتا، کہ نہ خالق کا رہا، مخلوق تو سامنے ہے نہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے تکلف دوستوں میں کیوں ہم گناہ کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں مخلوق کا خوف نہیں ہے اور اللہ کا حقیقی خوف تو دل میں تھا ہی نہیں، تو ہم سے گناہ ہو جاتے۔ گھر والوں کے ساتھ کیوں گناہ ہو جاتے؟ مخصوص حلقے میں جاتے ہیں ہم گیدرنگ کے اندر، وہاں گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اس لیے خوف بہت ضروری چیز ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہر جان یہ دیکھے، نیکیاں بھیجی ہیں یا بدی بھیجی ہے، اچھائی بھیجی ہے یا برائی بھیجی ہے، نیک اعمال آگے کے لیے بھیجے ہیں یا برے اعمال بھیج کر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔
یہ احتساب کی دعوت ہے کہ روزانہ ہمیں چاہیے رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کریں، حساب و کتاب اس سے لیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں نفس سے بالکل ایسا حساب و کتاب لو جیسے ایک بزنس پارٹنر اپنے شریک سے اپنے کاروبار کا حساب لیتا ہے، کیا خرچ ہوا، کتنے ارننگ ہوئی، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا۔ ہم چھوڑتے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کو؟ نہیں چھوڑتے۔ ایسے یہ بھی ہمارا آخرت کے لیے ایک بزنس پارٹنر ہے، نفس کو نہ چھوڑیں، اس کا حساب و کتاب لیں۔ آج دن میں کتنا گندا سوچا تھا، کتنا گندا دیکھا تھا، کتنا گندا بولا تھا، کتنی بری باتیں سنی تھیں، کتنے غلط مقامات پر گئے، کتنی غلط چیزوں کو ٹچ کیا، کتنا حرام مال کمایا، کتنے غلط صحبتیں ہم نے اختیار کی، یہ حساب، اور کتنے نیک اعمال کیے، کتنا اچھا سوچا، کتنا اچھا دیکھا، کتنا اچھا بولا، کتنی اچھی باتیں سنی۔ یہ روزانہ رات کو ہمارا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ کوئی زیادہ سعادت مند ہے تو ایک ڈائری لیں، ایک صفحے پہ اچھائیاں لکھیں، آج میں نے کیا کیا کیا، موٹا موٹا، پوری تفصیل تو نہیں ہو سکتی، اور کیا کیا میں نے برائی کی، اور اس تناسب کو اپنی نگاہوں میں رکھے۔ ہم اکثر دیکھیں گے کہ فضولیات اور حرام کا ریشو بہت زیادہ ہوگا اور کام کی باتیں بہت تھوڑی سی ہوں گی، اس کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اچھی باتیں زیادہ ہوں، بری باتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائیں، حتیٰ کہ بالکل ختم ہو جائیں۔ یہ ہے کمال۔ سارا دن کے اندر کوئی ایک آدھ کوئی برا کام ہو گیا خدا نہ خواستہ، اور وہ بھی نادانستہ طور پہ قصدن نہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس پر بھی پھر توبہ اور ندامت اور کوشش ہونی چاہیے 100% انسان بالکل اچھے کام کرے، دانستہ طور پہ اس سے کوئی خطا یا گناہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو چاہیے کہ وہ نظر کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ بیان فرمائی، اور یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کفار کے بارے میں ضابطہ۔ اس زمانے میں، سرکار کے زمانے میں، دو طرح کے کافر تھے۔ ایک وہ تھے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر بظاہری اعتبار سے مجبور کیا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ ایک کفار کے گروہ ایسا تھا جو مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، ان سے کوئی ضرر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، جیسے ذمی کافر ہوتے تھے کہ مسلمان کسی جگہ حملہ کرتے تھے، وہ سرنڈر کر دیتے تھے، تو حاکم اسلام ان کو دعوت دیتا تھا اسلام قبول کر لو، وہ کہتے نہیں، تو پھر دوسری دعوت یہ ہوتی کہ پھر ہمارے انڈر آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اگر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، بس تم شرارت نہ کرنا، ہمیں تنگ نہ کرنا، اور سالانہ یا 6 مہینے میں ہماری حفاظت کا ایک ٹیکس ادا کرنا جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، ان سے محبت نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو۔ ہاں جو کافر ایسے ہیں جو تمہارے لیے باعث ضرر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کو اب آیات کی شکل میں دیکھ لیں، پھر میں اس پہ تبصرہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ اب یہ بیان فرمایا ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی کرسچن رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، یا جیسے ہمارے باہر کے بہت سارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، آپ کے اطراف میں غیر مسلمین رہتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ اسلام کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے ایک مناسب رویہ رکھ سکتے ہیں، دعا ہے، سلام ہے، تھوڑی بہت میل ملاقات ہے، اور یہ باہر کے ملکوں کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیں گے، ان سے کٹیں گے، دور ہوں گے، تو اسلام کے بارے میں جو ایک انٹرنیشنل ایک مطلب منفی تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس خیال کو یا اس کوشش کو تقویت ملے گی۔ ایک عام بھی سوچے گا، عام غیر مسلم کہ ہاں یار مسلمان ٹھیک نہیں ہوتے، دیکھو یہ ہم سے کٹتے ہیں، کتراتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ایک مناسب رویہ، بلکہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو انسانیت کے ناطے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم
وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محض اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ باقاعدہ جنگیں کی ہیں، تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے کے خلاف انہوں نے دشمنوں کی مدد کی ہے۔ کس چیز سے منع فرماتا ہے؟ یہ کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں کرو، ان کی طرف دل مائل کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ مَن يَتَوَلَّهُمْ، اور پھر جو ان سے دوستی کرے گا اس حکم کے باوجود، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے، کوئی اسلام کے خلاف کوشش کرتا ہے، تو پھر اس سے نامناسب رویہ رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کا تذکرہ فرمایا۔ یاد رکھیں بیعت دو طرح کی ہے، ایک بیعت اسلام کہلاتی ہے اور ایک بیعت ارادت کہلاتی ہے۔ بیعت اسلام تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے لیے وہ بیعت کرتے تھے سرکار سے۔ بیعت کا مطلب وعدہ، اسلام لانے کا وعدہ، پھر اسلام کا ساتھ دینے کا وعدہ، وفاداری کا وعدہ، جیسے صحابہ کرام نبی کریم کے پاس آتے تھے۔ اور ایک ہوتی ہے بیعت ارادت، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی ہم پیر صاحب سے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یعنی پہلی بیعت لینے کے بعد پھر مختلف گناہوں سے روکنے کے وعدے لیے ہیں سرکار نے، تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ ایسے پیر حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے سلسلہ میں داخل کرتے ہیں تو کچھ وعدے لے لیتے ہیں، وعدہ کریں کہ آپ نماز پڑھیں گے، فلاں کام کریں گے۔ تو یہ جو بیعت اسلام کے علاوہ بیعت ہے جو مشائخ لیتے ہیں، اس کا ثبوت گویا کہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک، تو آپ ان کی بیعت لیجئے، الا، اس بات پر یا اس شرط پر، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کریں گے۔ میری وہ بہنیں غور سے سنیں جو دوسروں کی بالیاں اٹھا لیتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، خاص طور پر رش ہوتا ہے، کسی نے بھی اتار کے بالی رکھی، واش روم میں گئی، یہ بالی لے کے غائب ہو گئی۔ تو وہ یہ سرکار نے خاص صحابیات سے بیعت لی، چوری نہیں کریں گے۔ تو کسی کا موبائل اٹھانے والی خواتین میں توجہ فرمائیں۔ ولا یزنینا، اور زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلنا اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اولاد کا قتل ایک تو اس زمانے میں عورتیں بھی نہیں کرتی تھی، مرد ہی کرتے تھے، چھوٹی بچیوں کو خاص طور پر لے جا کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب کے بارے سب کا نہیں ہے، یہ عرب کے مخصوص قبائل تھے جو ایسا کرتے تھے، ہر ایک عرب زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب بچوں کو قتل کرنے کی ایک صورت یہ ہے، جیسے کچھ تو ظاہری آپ کو نظر آتی ہے جی، غربت سے تنگ آ کر ایک ماں نے نیٹی جٹی پہ دو بچیوں کے ساتھ چھلانگ لگا دی، یہ اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے۔ سرکار نے خاص اس سے عورتوں کو بیعت لی ہے، گویا کہ قیامت تک کی عورتوں کو منع فرمایا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایبورشن کروا دیا جاتا ہے، اور خصوصاً 4 منتھس کے بعد 4 مہینے تک بچے میں روح نہیں پھونکے جاتی، لیکن چوتھے مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے بچے کو ختم کروانا، اعلی حضرت نے خود لکھا ہے، یہ ایک جان کے قتل کی مثل ہے۔ اور 4 منتھ سے پہلے بھی صحیح عذر ہو، کسی عالم دین سے فتویٰ لے لیا ہو تو ایبورشن کرانا جائز ہو سکتا ہے، ورنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بہت بڑا کفران ہے، یعنی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے اپنے بچوں کو ضائع کروا دینا۔ اب ہمارے یہاں اکثر کیا مجبوریاں ظاہر کرتی ہیں بہن، بھئی وہ مجھ سے پہلے ایک بچہ ہے دودھ پیتا، ایک اور بچہ ہو گیا، پیٹ میں ٹھہر گیا، تو کیا ہم اس کو ختم کروا سکتے ہیں تاکہ یہ بچہ دودھ پیتا رہے؟ یہ کوئی عذر نہیں ہوتا۔ بچہ دوسروں کے دوسرے دودھ کے اوپر بھی پل سکتا ہے، نقلی دودھ، آج کل مائیں دودھ پلا کر آ رہی ہیں، آج کل تو پاؤڈر کے دودھ پہ بچہ گزارا کر رہا ہے، تو یہ آج کل کی مائیں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی ہیں کہ مرتے وقت تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، پاؤڈر کا دودھ تو کیا بخشے گی؟ ویسے اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ماں یہ کہتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ دودھ بخشوانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اس میں داخل ہو گیا۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا، بچے گزارا کر لیتے ہیں دوسرے دودھ پر۔ اسی طریقے سے جی پہلے ہی 2 بچے ہیں، تیسرا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ مائیں سوچتی ہیں کہ وہ ایک کو سنبھالوں گی، پیمپر اتاروں گی، دوسرا چیچی کرے گا، تیسرے کو دودھ بناؤں گی، اوہ اللہ اتنی مصیبت۔ ارے بھائی شکر کریں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچے دیے،
کوئی بات نہیں، بڑے ہو جائیں گے، پال لو ایک ساتھ۔ جن کے بچے نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں ذرا، جو کتنے تڑپتے ہیں، کتنے ترستے ہیں، بہنیں روتی ہیں بیچاری، کس کس طرح ہمیں میسج کرتی ہیں، کیسے کیسے میلز آتی ہیں، یقین کریں کہ آدمی رو پڑے۔ وہ اتنی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا ان کو غم ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں نا ہمیں پورے ورلڈ میں، یہی سب سے زیادہ جو ہیں یہ احساس محرومی پیدا کرنے والی ہے۔ جیسے شادی ہوگی کچھ عرصے بعد آ کے پوچھو کوئی خوشخبری ہے؟ تمہیں کیا فکر ہے خوشخبری ہے بدخبری ہے؟ بھائی اللہ اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ نو، پھر آ جائیں گی یہ کتنا ہو گیا شادی کو؟ 7 سال ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے؟ پھر نکل لیں گی برقع سنبھال کے۔ ارے بھائی اچھا خاصا گھر میں میاں بیوی ایڈجسٹ کر رہے ہیں بیچارے جیسے تیسے، وہ آ کے پھول جڑی چھوڑ کے نکل لی۔ پھر آئیں گے 2-2.5 سال بعد، اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی دیکھو میں تو کہتی ہوں نسل بڑھانے کے لیے دوسری شادی کر لو، کوئی منع کوئی ہے؟ مذہب میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ اب ان سے پوچھو تمہارے شوہر کی کروا دے دوسری شادی، 4 جائز ہے، تمہارا شوہر بھی کر لے۔ نہیں، میرا شوہر تو ایک ہی میں ہی کافی ہوں اس کے لیے۔ لیکن یہ تو یہ بھی مطلب بہت ہی غلط رویہ ہمارے خواتین کا کہ احساس دلانا۔ ان سے ذرا جا کے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں کتنے بیچارے تڑپتے ہیں، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ ایک مناسب وقفہ اختیار کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا یا خراب کرنا لازم نہ آئے۔ جیسے بعض بچے بند کروانے کے لیے کوئی آپریشن کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کروا لو، یہ جائز نہیں ہوگا، ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کرنا جس میں شوہر اور بیوی دونوں کی مرضی شامل ہو اور دونوں کے لیے کسی لحاظ سے صحت کو ضرر نہ پہنچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو مزید آگے نہیں بتا رہا ہوں، تو یہ اس میں حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، کسی سے اچھا مشورہ کر کے ڈاکٹر وغیرہ سے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور فرمایا سر اس بات پر بیعت کیجئے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی بہتان کسی پر نہیں لگائیں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ کچھ اور ہے، میں مانوی ترجمہ کو بتا رہا ہوں۔ اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی بہتان کسی پہ لگا دینا، یعنی جھوٹا بہتان۔ یہ سرکار نے خاص اس پر بیعت لی عورتوں سے کہ تم کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گی۔ ہماری بہنیں خاندانی لڑائی جھگڑے کے اندر بہت ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بولنے سے بعض اوقات سامنے والے کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، اور اتنی نفرت بیٹھتی ہے کہ پھر دوبارہ ملاپ نہیں ہو پاتا، کیونکہ سامنے والا جانتا ہے مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ دوسرے تو دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں لیکن وہ تو سمجھتا ہے نا، اور خود لگانے والا بھی جان رہا ہوتا ہے میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، تو پھر یہ نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور معروف یعنی اعلانیہ طور پر کوئی گناہ نہ کریں، کوئی معصیت نہ کریں، اس پر بھی سرکار نے بیعت فرمائی۔ فَبَايِعْهُنَّ، بس آپ ان کی بیعت لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور استغفار فرمائیے، مغفرت طلب کیجئے ان عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مشائخ جب بیعت کر لیتے ہیں تو اپنے مریدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اسی آیت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، یہ بھی مدنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو یہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی قبیح بات ہے کہ تم وہ بات بولو جو خود نہیں کرتے ہو۔ اس میں ذرا تفصیل تھوڑی سی یاد رکھیے گا، فرض، واجب، سنت موقدہ، یہ ہم خود کریں اور دوسرے کو بھی کہیں۔ کہہ کر اپنے آپ کو ان چیزوں میں فراموش کر دینا غلط ہے، وہ اس میں آئے گا کہ ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں فرض پڑھو، واجب پورے کرو، سنت موقدہ، خود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسروں کیوں ایسا کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منع کیا جا رہا ہے کہ کہو نہیں، اگر ہم بے عمل ہیں تب بھی ہمیں تبلیغ کا حکم ہے، لیکن یہاں احتساب کی دعوت دی جا رہی ہے، تو بولتے ہو تو کہ خود کیوں نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح حرام سے روکنا، مکروہ تحریمی سے اور سنت موقدہ کے ترک سے روک رہے ہیں ہم کسی کو، تو اپنا احتساب کریں کہ میں خود بھی رک رہا ہوں کہ نہیں رک رہا ہوں، نہیں رک رہا ہوں، تم دوسروں کو کہہ رہے ہو خود کیوں نہیں رکتے ہو، یہ ایک احتساب کی دعوت۔ ورنہ پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں، نبی کریم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب مکمل نیک بن جائے، اور کیا اس وقت برائی سے روکیں
جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ لیکن یہ ہے اپنے آپ کو فراموش کر کے دوسروں کو تلقین کرتے رہنا۔ جیسے بعد ہمارے گھر کے سرپرست ایسے ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا یہ بری چیز ایسا نہ کرو، اور خود کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے کہہ رہے ہو تو خود کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ بس اس میں یاد رکھیے گا جو میں نے 6 چیزیں گنوائی، فرض واجب سنت موقدہ کا کرنا، اور حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اساءت کہتے ہیں اس سے بچنا، اس میں یہ احتساب ہے۔ باقی مستحب کی دعوت آپ دیں، بھائی درود شریف پڑھیں، آپ ذکر الہی کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور آپ خود نہیں پڑھتے، یہ اس کے تحت داخل نہیں کہ کیوں کہہ رہے ہو جو خود نہیں کرتے ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہزارہ وظائف میرے آقا نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے، اور خود سرکار سے پڑھنا ان کا ثابت نہیں ہے، تو مستحبات میں کوئی مسئلہ نہیں۔ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ موجود ہے انجیل کے اندر، بشارت سمجھنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے جب فرمایا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے یعنی تورات، ومبشرا، اور میں بشارت دینے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ بشارت دی تھی، اور اہل کتاب جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خاص یہ نام لے کر گئے، اور میرے آقا کا اس میں مبارکہ صفاتی ناموں میں سے ایک احمد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی 14ویں آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے مدد کرنے والے۔ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ اور کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ آپ سب ایمان والے ہیں؟ بھئی ہیں نا ماشاءاللہ، کوئی شک تو نہیں ہے؟ تو آپ سے بھی اللہ فرما رہا ہے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو دعوت دی تھی جیسا بھی ہو سکے اپنے دین کی مدد کریں، 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ آپ کی صلاحیتیں، آپ کا سرمایہ، آپ کا وقت، آپ کی محنت دین کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ دین کی مدد کر رہے ہیں۔ جیسے ہم 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ضرور استنجا خانے کو ٹائم دیتے ہیں، وقت ہے نا استنجا خانے کے لیے، کھانے کو 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے 8 ٹائم، 8 وقت میں ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، بیوی کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، پڑھائی کو ٹائم دیتے ہیں، مخصوص ہے۔ اور اگر اس سے روکا جائے ارے نہیں مفتی صاحب اس کے بغیر گزارا کوئی ہے، تو بس دین کے کام کو بھی اپنی ایسی عادت میں شامل کر لیں کہ اگر کوئی دوست کہے کہ یار چھوڑ دے تو بولے نہیں اس کے بغیر گزارا تو نہیں ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کا کام چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کھانا چھوڑ دوں گا ایک وقت کے لیے، پینا چھوڑ دوں گا، دین کا کام نہیں چھوٹے گا۔ کاش ہماری بہنیں بھی ایسے ہی جذبہ پیدا کر لیں۔ اگر ہمارا ہر مسلمان یہ جذبہ پیدا کر لے، خدا کی قسم دین اتنی ترقی کرے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے جتنا اگنور اپنے دین کو کیا ہے کسی اور چیز کو نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو یہ دین کی مدد ہے، نہیں، یہ آپ کی اپنی مدد ہے، اس سے دین کی کیا تقویت کا تعلق ہے بھائی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو چلیں لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں، وہ کہیں دور جا کے دین کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک ہے دین کی براہ راست مدد، مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، مدارس کو اچھے انداز سے چلانا، پھر اس کام کے چلنے کے سلسلے میں تعاون کرنا، اور سب سے بڑی چیز جو میں عرض کرتا ہوں عالم اور مفتی بنانا، اچھے لیڈر تیار کرنا۔ یہ آپ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو واضح عرض کر رہا ہوں، اس کی آگ آپ کے گھر کو بھی جلائے گی، آپ کی نسلوں کو جلائے گی۔ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں علماء فوت ہوں گے، تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکال لیا جائے، بلکہ علماء جلد جلد فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل طلب کریں گے، اور وہ جاہل غلط فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔
تو اگر آپ عالم نہیں بنائیں گے، آپ مفتی نہیں بنائیں گے، آپ اچھے لیڈر نہیں بنائیں گے، تو کوئی بھی جاہل کھڑا ہو کر قوم کو اپنے پیچھے لے کر چلے گا اور تباہ کر دے گا۔ یہ جو آج جعلی آستانے قائم ہیں، جھوٹے قسم کے پیر بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نہیں ہیں وہاں پر۔ آپ علم سیکھ کر اگر بیٹھ جاتے اور آپ لوگوں کو بیعت کرواتے، آپ سے ہدایت دیتے، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر کے دینی مفادات کو فوقیت دیتے، تو کبھی بھی یہ شیاطین آ کر نہ بیٹھتے جو ہمارے اہل سنت کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ دیکھو یہ کر رہے ہیں جی، یہ اہل سنت والے یہ کر رہے ہیں، بھائی یہ ان کا تعلق کہاں سے اہل سنت سے ہے؟ یہ شیاطین تو داخل کر دیے گئے ہیں اہل سنت کے اندر تاکہ ہماری بدنامی ہو۔ ہم ایسے تو جتنے بھی جعلی ڈبے پیر ہیں، جتنے بھی مزارات پر خرافاتیں کرنے والے ہیں، ہم ان سے شدید بیزار ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ جو ہمارے ساتھ منسوب کرتا ہے وہ غلطی کر رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی چور کود جائے اور اسے گھر سے پکڑا جائے تو کیا وہ گھر والا بھی چور ہوتا ہے؟ بتائیے۔ تو یہ گھس گئے ہیں، اور یہ کیوں گھسے ہیں؟ ہم نے اس کا دروازہ دیا ہے، آپ اور میری بے پرواہی نے دیا ہے، احساس ذمہ داری سے بھاگنے نے دیا ہے۔ کون دین کو سنبھالے؟ داڑھی والے، امامے والے۔ آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ کو ہم نے ٹھیکہ دیا، جائیے آپ کام کریں۔ اور فقیر کیا کرے گا؟ فقیر ٹی وی دیکھے گا، فیس بک پر بیٹھے گا، فقیر لڑکیوں سے دوستی کرے گا، فقیر چیٹ کرے گا، فقیر پکنک پوائنٹ پر جائے گا، فقیر نے کوئی کراچی کا ہوٹل نہیں چھوڑا جس پر کھانا اچھا بنتا ہو، وہاں پہ دوستوں کے ساتھ نہ پہنچا ہو، فقیر اتنی اہم مصروفیات میں ہے۔ تو یہ آپ ٹھیکہ سنبھالے، فقیر یہ دنیا کا ٹھیکہ سنبھالے گا۔ یہی تو خرابی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مدد کرنے والے بنو۔ تو ہماری بہنوں کو بھی چاہیے اپنی صلاحیت استعمال کریں۔ یہ جتنا ہماری بہنیں اپنے ذہن کے اندر پھپھی کی ٹانگیں کھینچ دوں، یہ نندوں کو گرا دوں، ساس کی نفرت شوہر کے دل میں ڈال دوں، جتنا آپ یہ ذہن استعمال کر رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس ذہن کو دین کے لیے استعمال کریں۔ دین بہت ترقی کرے گا۔ تو اب یہ کافی ٹائم ہو گیا، بس میں اختتام کرتا ہوں۔ اور بھی اس میں ہے انشاءاللہ، یہ کل ہم کور کر لیں گے اگر زندگی رہی تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا اس متبرک محفل میں بیٹھنا اور ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کا آن لائن ہمارے اس بیان کو سننا، تیرے دین کے لیے وقت نکالنا، سب اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ان تمام پر اپنے خصوصی رحمت برکت نازل فرما، رمضان کی مکمل طور پر برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات پہ استقامت دے دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، خصوصی طور پہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خوب اچھی طرح محاسبہ کر کے مغفرت کا انعام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے ہم میں بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے، ہر بیمار کو شفا کاملہ، ہر بے اولاد کو نیک اولاد، ہر صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے مالک مولا، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جن گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے ہے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرما۔ اے مالک مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو جیلوں میں بند ہیں، بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب بنا دے۔ اے مالک مولا، جس طریقے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔